ایک دو شعر علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی نعت پاک سے میں پیش کرتا ہوں، آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ یہ علماء تو جانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بتا دوں، ایک لفظ ہے تماشا، اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو تماشا دکھلا رہا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ تماشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تماشائی کہتے ہیں، جو تماشا دیکھتے ہیں اس کو تماشائی کہتے ہیں۔ اس جملے کا استعمال کر کے علامہ حسن رضا نے کتنی بڑی نعت کہی ہے، ذرا آپ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اب ایک شعر ہمارے اور آپ کے نبی کی جو شان ہے، ہم تو اسی کے بھروسے ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ رب کے حضور ہم پیش کر سکیں۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کہ آج جو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔
اور شعر آخر. بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، کہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جلسے اس مقدس. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. یہ میرے عزیز حافظ و قاری اختر صاحب کی فرمائش تھی. میں نے کچھ شعر آپ کے حوالے کیے. میرے عزیز، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس طریقے کی آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر موجود ہے. پہلا جز وہی ہے اور بعد والا بدلا ہوا ہے. آپ ذرا غور کریں تاکہ آیت کے مفہوم کو میں آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور آگے کیا فرمایا، حق تقاتہ، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے جس سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہو؟ تو شاید پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ ملے جو یہ کہتا ہو کہ میں رب سے نہیں ڈرتا. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں آگے ارشاد فرمائی کہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کہنا اور ہے، کرنا اور ہے. کہنے کو تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، لیکن کیا واقعی میں اس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ کیا واقعی میں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اور کیوں ایسے ڈرو اس بات کو میں آگے بتلاؤں گا، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہر انسان آج کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان ہے. نوکری مل جائے، کہیں جاب لگ جائے تاکہ اچھی سیلری ملنے لگے تو انسان کیا کرتا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. کبھی کسی مالک کے پاس پہنچا، اتفاق سے بات ہو گئی، نوکری ڈن ہے، لیکن کیا کوئی انسان بغیر سیلری کو فکس کیے ہوئے نوکری کرنا شروع کرتا ہے؟ نہیں. پہلے ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے تک آپ کام کو انجام دیں گے، اور جب ماہ پورا ہو جائے گا تو اتنی سیلری آپ کو دی جائے گی. یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تب جا کر کے ایک انسان کہیں کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آیت کے مفہوم کو آپ آسانی سے سمجھ جائے، اس لیے میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو چاہتا ہوں. اس لیے ایک انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے ہر بات کو طے کر لیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے،
اگر کوئی انسان 5 گھنٹے کرے تو کیا اس کا مالک اس سے خوش رہے گا؟ آپ بولیں کیا خوش رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اگر وہ واقعی میں اعلیٰ ظرف آدمی ہے جو انسان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ 1-2 بار سمجھا دے کہ صاحب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ 5 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ 1-2 بار وہ سمجھا دے، لیکن بار بار جب لاپرواہی ہوگی، جب بار بار ایک انسان کوتاہی کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دن مالک جھنجھلا کر کے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے صاحب آپ اپنا حساب کریے اور گھر جائیے، اس لیے کہ پیسے پیڑ پر نہیں اگتے ہیں، اگر کام کے بدلے میں ہمیں پیسے دینے ہیں تو ایسے انسان سے میں کام کرواؤں گا جو صحیح طریقے سے کام کو انجام دے گا، جو پورا کام ایمانداری سے کر کے دکھلائے گا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر نہیں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بلکہ کئی جگہوں پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور جو بات کہنی ہے صاف ستھری کہو۔ کہیں پر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن یہ ایمان والے ہیں جن کی زبان پر یہ کلمہ تو ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، لیکن واقعی میں کیا وہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے؟ اس بات کا کیسے پتا چلے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا حق تقاتہ، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے ایک مالک اپنے نوکر سے یہ کہتا ہے کہ کام آپ صحیح طریقے سے کریے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں آپ کو سیلری دی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پوچھے کہ میرے مالک میں اس طریقے سے کیوں ڈروں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ یہ بیان فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ اگر آپ کے سمجھنے کے لیے اس کو میں آسان کر دوں تو اللہ فرما رہا ہے اس لیے مجھ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تم کو کہیں اور نہیں جانا ہے، اپنے پروردگار کے پاس آنا ہے۔ تو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے عزیز ہمیں کیسے پتا چلے کہ رب سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کیسے ڈرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا کہ حضور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو آپ بتائیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں اپنے رب سے ویسے ڈر رہا ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ چند جملوں میں لوگوں کے مسئلے کو کلیئر کر دیا تھا اور فرمایا تھا اے لوگوں اگر یہ پتا کرنا ہو کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں یا نہیں ڈر رہا ہوں تو ایک بات سنو، میں تمہیں چند نشانیاں بتلا رہا ہوں، ان نشانیوں کو جس انسان کے اندر تم دیکھ لو سمجھ جانا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ اور سنو، لوگوں کے اندر دیکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ان نشانیوں کو لوگوں کے اندر نہ ڈھونڈ کر کے اپنے اندر ڈھونڈو کہ میرے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ میرے اندر وہ نشانی اگر ہے تو میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپریٹر صاحب کہاں گئے؟ ذرا اس کی ریپیٹ کو ختم کر دیجئے بھیا، ان کو اٹھائیے، ریپیٹ ختم کر دو بابو، ریپیٹ ختم کر دیجئے، بالکل صرف آواز مائک کی ملے، ساؤنڈ کی ملے، اور آواز بڑھا سکے تو بڑھا دیجئے، ریپیٹ ختم کر دیجئے، ہلو، اور بالکل ایکو بھی ختم کر دیجئے، ہلو ہلو، ٹھیک رہنے دیجئے۔ تو میرے عزیز قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں میں رب سے ڈر رہا ہوں، لیکن رب پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث سے یہی سوال کسی نے کیا کہ حضور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں اپنے رب سے ویسے ڈر رہا ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ
5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے ڈر رہا ہے. اس میں سے پہلی چیز حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے تو پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس لیے کہ جو انسان اپنے نظر کی حفاظت نہ کرے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتا جھانکتا رہے اور دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہو اور وہ بعد میں یہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، تو حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں وہ پکا جھوٹا انسان ہے. اس لیے کہ جو نظر کی حفاظت نہ کرے اور یہ کہے کہ رب سے ڈر رہا ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ زبانی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پر آپ نے کوٹ فرمائی اور فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی نظر کو بھر لے گا، اپنی آنکھ کو بھر لے گا، یوم القیامت قیامت کے دن عینہ من النار اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. کس چیز سے بھر دے گا؟ کس کی آنکھ کو؟ جو حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے آنکھ کو بھر لے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. آج دیکھیے اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کا دیکھنا میرے لیے جائز ہے، کن چیزوں کا دیکھنا ناجائز ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صرف ان چیزوں کے لیے نہیں کہ کوئی سٹیا بازی کر رہا ہے، کوئی اپنی نظر کو غلط نگاہ سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، صرف انہی چیزوں کو دیکھنا حرام نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے خرافات ہیں جو آج نیٹ پر موجود ہے. ایک انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اللہ جانے وہ کیا دیکھ رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے عزیز جس کو تمہیں حساب دینا ہے وہ پروردگار عالم ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ تنہائی میں کیا دیکھ رہا ہے، چھپ کر کے کیا دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے میں کیا دیکھ رہا ہے. تو جب تک آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کن چیزوں کا دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے اور کن چیزوں کا دیکھنا ناجائز، اس وقت تک ایک انسان بچ بھی نہیں سکتا. سمجھ گئے آپ؟ تو پہلی چیز صرف اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی. پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نظر کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نظر کی حفاظت سب سے پہلے نمبر پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اس کی شروعات آنکھ سے ہی ہوتی ہے. کس چیز سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے ہوتی ہے. اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اب وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو دل کے اندر خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھ سے ہوتی ہے. اور میرے عزیز یہ آنکھ کا مسئلہ یہ کوئی اہم چیز چھوٹی چیز نہیں ہے. قرآن پاک کے 6 پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے. غالباً اس آیت کے اندر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اس آیت کی تفسیر کبھی تفسیر روح البیان میں اٹھا کر کے آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی ہم لوگوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک آدم اور آپ کی بیوی حضرت حوا. لیکن اللہ نے جب چاہا کہ دنیا میں لوگوں کو بسایا جائے، یہاں پر لوگ پیدا ہوں تاکہ رب کی عبادت کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے
کیا کیا؟ اپنے بیوی کے پاس جاتے اور جانے کے بعد جب بھی ہم بستری کرتے تو جب بھی حمل ٹھہرتا تو اس میں 2 بچے ہوا کرتے تھے۔ یہ تفسیر بتاتی ہے ایک لڑکا ہوتا تھا، دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ جب یہ بڑے ہوتے پھر حضرت آدم جب جاتے، پھر جب حمل ٹھہرتا تو ایک لڑکا ہوتا، ایک لڑکی ہوتی۔ جب یہ چاروں بڑے ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے؟ پہلے لڑکے کو بعد والی لڑکی سے شادی دلا دیتے اور بعد والی لڑکی کی پہلے والے لڑکے سے شادی دلا دیتے۔ اس آیت کے اندر مفہوم یہ بتلاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے ہوئے، 2 لڑکیاں۔ غالباً آپ نے روایتیں سنی ہوں گی یا واقعات آپ نے علماء سے یہ سنی، واقعہ آپ نے یہ علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے، جس کا نام قابل اور دوسرے کا نام حابل بتایا جاتا ہے۔ لڑکی ایک کا نام اکلیمہ ہے اور دوسری لڑکی کا لیوزا بتایا جاتا ہے۔ جب یہ چاروں بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لڑکے کو بلایا، دونوں لڑکی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا قابل سے، اے قابل تو اکلیمہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس لیے تیرا نکاح لیوزا کے ساتھ ہوگا، اور حابل سے کہا کہ تو لیوزا کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو تیرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ قابل جو تھا یہ تھوڑا نظر کا گندا انسان تھا، اس لیے جب دیکھا کہ میرے باپ نے کہا ہے لیوزا سے شادی کر لو اور اکلیمہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، میرے عزیز آنکھ کا یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے میرا بچہ بڑا پارسا ہے، میں نے 1 لاکھ کا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ کوئی گناہ تھوڑی کرتا ہوگا، یہ دن رات اس پر پڑھائی کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز تاریخ بتاتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے پر آتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا اتنا بڑا دخل ہوتا ہے، اتنا بڑا دخل ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ایک انسان بڑا بڑا گناہ کر دیتا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ قابل نظر کا گندا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی تھی، وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیری شادی لیوزا کے ساتھ ہوگی، تو قابل نے کہا نہیں میں لیوزا سے نہیں اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم نے کہا تیرے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے وہ تیری سگی بہن ہے، اس سے تیرا نکاح جائز نہیں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، کیوں؟ کیونکہ نظر کا وہ گندا تھا۔ کیا تھا؟ میں اگر رک کر کے یہ بات کہہ دوں کہ نظر کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان کا دل اگر خراب ہونے پر آئے تو سگی ماں بہن بیٹیوں پر لوگوں کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نظر کی حفاظت نہ کرے اللہ قیامت کے دن اس کے آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ یہ دونوں مانے نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، قربانی پیش کرتے تھے لوگ، جس کی قربانی قبول ہو جاتی سمجھ جاتے کہ یہ سچے ہیں تو قابل و حابل تو تیار تھا لیکن قابل تیار نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا جاؤ قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی پیش ہو جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے سمجھ لینا اکلیمہ اس کے لیے جائز ہے۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹے، اب حابل کیا کرتا تھا؟ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور قابل کیا کرتا تھا؟ جانوروں کو پالتا پوستا تھا۔ تو حابل چونکہ گندم لایا اور قابل کیا لایا؟ ایک بکری کا بچہ لے کر کے آیا، اور دونوں لوگوں نے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور دعا کی اے پروردگار عالم یہ اکلیمہ جس کے لیے جائز ہے اس کی قربانی کو قبول فرما لے۔ اب یہ پہچان ہوتی تھی، آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی کو جلاتی اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حابل کی قربانی کو آگ آ کر کے جلاتی ہے تو پتہ چلا کہ اکلیمہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ نظر کا گندا تھا، اس کے بہن کے اوپر اس کی گندی نظر تھی، اس لیے اس نے کہا نہیں میں شادی کروں گا تو اکلیمہ سے کروں گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ نظر کی حفاظت کرو۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سے پوچھا گیا کیا نظر کی حفاظت سے صرف پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان رب سے ڈرتا ہے؟ فرمایا نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان یہ دیکھے کہ اس کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو انسان لوگوں کا بغض لے کر کے دنیا میں جی رہا ہو، کسی کی ترقی کسی سے دیکھی نہ جا رہی ہو، بھائی بھائی سے جل رہا ہو، پڑوسی کا حق ادا نہ کرتے
بعد میں یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، فرمایا کہ وہ انسان بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ اور یہ بھی کوئی زبانی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں پر بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ فرمائی اور فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دل میں لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ حسد کی بیماری کہاں لگتی ہے؟ دل کے اندر لگتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس دل میں حسد کی بیماری لگ جاتی ہے تو حسد کا کام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا کرتی ہے یہ؟ نیکیوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ ویسے ہی ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم بہت روزہ رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم بہت زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ہے تو ویسے ہی ہم حج ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ان کاموں میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن بات جب حسد کی آ جاتی ہے تو دیکھیے ایک انسان جل کر کے اتنا کالا نہیں ہوتا جتنا حسد کر کر کے کالا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ حسد کی بیماری دنیا کی دولت لے لیتی، یہ کن چیزوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے؟ جو چیز میدان محشر میں کام آنے والی ہے انہی چیزوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی۔ تو میرے عزیز حضرت فقیہ فرماتے ہیں کہ دوسری نشانی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی یہ ہے کہ وہ کسی کا حسد اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، اور دل کی صفائی بہت اہم چیز ہے۔ جس انسان کا دل صاف نہیں ہوتا ہے پتہ ہے اس کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، کوئی چیز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ حسد کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ لے تو اس کو علم کا حسد ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو سکتا ہے کہ اس کو اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہو، کسی کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے ممکن ہے کہ اس کو دولت کا غرور ہو، کسی کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہو ممکن ہے کہ اس کو اس چیز کا غرور ہو جائے۔ لیکن میرے عزیز ان چیزوں سے دل کو پاک رکھنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بلکہ بعض مفسرین نے تو ان کو اپنے وقت کا مجدد لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھ کر کے فارغ ہوا تو بغداد میں جو سب سے بڑی مسجد تھی اس مسجد کا مجھ کو امام بنایا گیا، بڑی مسجد۔ اور جب آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے جمعہ میں تو فرماتے ہیں 200-300 علماء بڑے بڑے صرف کاغذ قلم لے کر کے آپ کی تقریر کو کوٹ کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم کہ جن کی تقریر کو سننے کے لیے جمعے میں ہزاروں لوگ قلم اور کاپی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کتابیں بہت پڑھی لیکن جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی لذت تھی جو میں نے بعض اکابرین کے حوالے سے سنی تھی وہ چیز میرے دل کو حاصل نہیں تھی، نہیں حاصل تھی۔ نماز پڑھتے تو تھے لیکن مزہ نہیں ملتا تھا، بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا۔ تو کسی نے ایک دن آ کر کے یہ بتلایا حضور یہاں سے چند کوس کی دوری پر ایک بزرگ رہتے ہیں، بات میری آپ سن رہے ہیں، آواز مل رہی ہے آپ کو، غور سے سنیے گا اور یہی آخری بات۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری نشانیاں آپ کو بتلا کر کے اس پہ تبصرہ کروں۔ فرماتے ہیں کہ دل کو جو چیز چاہیے تھی، لذت چاہیے تھی، وہ چیز نہیں ملتی تھی۔ علم تو خوب تھا میرے پاس، بہت علم تھا میرے پاس، اور علم کی بنیاد پر ہی مجھ کو جامع مسجد کا امام بنایا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تلاش میں رہتا تھا کہ ایسا سجدہ اللہ توفیق دے کہ میں کروں تو مزہ آ جائے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے صرف فارمیلٹی ادا کرتے ہیں۔ گئے
سر کو سجدے میں رکھا، یہ بھی نہیں پتا کہ سر کو رکھنا کیسے، یہ بھی نہیں پتا کہ تحیات کیسے پڑھنی، بس یہ ہے کہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ دعا کرے اللہ اس کی صحت کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل میں یہ چاہت تھی کہ ویسی نماز پڑھوں جیسے ہمارے اکابرین نے پڑھی، دل کو سکون حاصل ہو، لیکن دل کو سکون حاصل نہیں ہوا تو کسی نے آ کر کے بتایا یہاں سے چند میل کی دوری پر ایک مسجد ہے اور بہت چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں جو امام صاحب ہے وہی جھاڑو لگاتے ہیں، وہی مصلی بچھاتے ہیں، وہی وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور لوگ جب نماز پڑھ کے چلے جاتے خود ہی چٹائی اٹھاتے ہیں، خود ہی جھاڑو لگاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عادت ہے، ایک خاصیت ہے، وہ یہ کہ رات کو جب سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو کب صبح ہو جاتی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت امام غزالی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا یار ایسے اللہ والے سے ملنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی سجدے کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ حضرت امام غزالی جامع مسجد کا امام، جس کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے تھے، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، جب سارے لوگ سو گئے تو رات کی تنہائی میں وہاں پہنچے، وہ بزرگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے یا کسی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے، تو دروازے پر جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا جامع مسجد کا امام غزالی۔ اچھا غزالی کیسے آنا ہوا؟ کہا بس آپ سے ملنے کے لیے۔ کہا صرف ملنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے؟ فرمایا حضور ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ وہ لذت جو آپ کو سجدے میں ملتی ہے وہ مجھے نہیں مل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز مجھ کو مل جائے۔ تو سامنے والے بزرگ نے کہا غزالی یہ چیز تم کو نہیں مل سکتی، یہ تو چیز تم کو نہیں ملے گی۔ تو کہا کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا آئے ہو دل کی اصلاح کے لیے، آئے ہو دل کو صاف کرنے کے لیے، اور رات کی تنہائی میں آئے ہو تاکہ بغداد کے لوگ دیکھ نہ لے کہ جامع مسجد کا امام ایک چھوٹی مسجد کے امام سے ملنے جا رہا ہے۔ جس چیز کی صفائی کے لیے آئے ہو ابھی وہ صاف نہیں ہے، دل کو صاف کرنا ہے، نفس پہ غالب آنا چاہتے ہو تو دن کے اجالے میں آؤ، رات کی تنہائی میں آنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا بات ہے۔ آج ہمیں کبھی کوئی بات کہنی ہوتی ہے، چار لوگوں کے سامنے میں تو قطراتے ہیں نا، لیکن اللہ والے جس کو اپنے رب کو پا لینے کی چاہ ہوتی ہے نا، وہ پھر نہیں سوچتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ حضرت امام غزالی آئے، فرمایا یہ کام آسان تو نہیں تھا، یہ کام آسان تو نہیں تھا کہ دن کے اجالے میں میں اس انسان سے ملوں جس کے سامنے میں علمی لیاقت، میرے سامنے میں جس کی کچھ بھی نہ ہو، لیکن چونکہ مجھ کو آخرت چاہیے تھی، مجھ کو آخرت کی فکر تھی، اس لیے میں نے کیا کیا، جامع مسجد میں استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد دن کے اجالے میں وہاں پہنچا۔ چار لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، لیکن جب وہاں پہنچے تو کہا غزالی آ گئے؟ فرمایا حضور آ گیا، اب یہاں سے بات سننے والی ہے۔ اور دل میں اگر بات اتر جائے تو کوشش کریے گا کہ اللہ سے دعا کرے ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام غزالی پہنچے تو بزرگ نے فرمایا غزالی آ تو گئے ہو اپنے اصلاح کے لیے، دل صاف کرنے کے لیے، تو سنو پہلا کام تمہارا یہ ہے، جتنے لوگ میری مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ چپل جوتے جدھر تدھر اتار دیتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے تم سب سے آخر میں مسجد میں آؤ گے اور سب کے چپل اور جوتیوں کو ترتیب سے لگا کر کے تب مسجد میں آؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم، اور کام کیا دیا ان کو؟ چپل سیدھی کرو گے آپ، جوتی سیدھی کرو گے آپ۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ نفس کے خواہشات میرے اوپر غالب تھے۔ نفس یہ کہتا تھا غزالی اسی دن کے لیے عالم بنا تھا،
کیا اسی لیے 8-10 سال تک مدرسے میں دال روٹی کھائی تھی کہ لوگوں کی چپل سیدھی کرے؟ تجھ کو تو اللہ نے جامع مسجد کا امام بنایا، اس کے باوجود تو لوگوں کی چپل سیدھی کرے گا۔ یہ نفس کی آواز تھی۔ کس کی آواز تھی؟ آج بھی ہم اور آپ نفس کے بہکاوے میں آ کر کے غیروں کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ ارے وہ غریب آدمی، اس کو کیا سلام کرے یار؟ سلام کریں گے تو نیتا کو کریں گے تاکہ وہ پیسہ دے گا۔ یہ نفس ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے، نفس کے بہکاوے میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو خوش نہیں کرتا، لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت امام غزالی فرماتے تکلیف تو ہوئی لیکن چونکہ میں آیا اسی لیے تو تھا کہ نفس کے اوپر میں غالب آ جاؤں۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے 2-4 دنوں تک بڑی تکلیف ہوئی لیکن جب عادت بن گئی تو چپل سیدھی لوگوں کی کرنے میں مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، خوشی خوشی کام یہ میں کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کو اس کام کو کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تو ڈیوٹی بدل دی۔ فرمایا غزالی سنو، اب تمہارا کام یہ ہے جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو کنویں سے پانی نکال کر کے تم دو گے۔ اب ڈیوٹی چینج ہو گئی، اب لوگ آتے یہ کنویں سے پانی نکالتے لوگوں کو وضو کراتے۔ کچھ مہینوں تک یہ کام چلتا رہا۔ ایک بزرگ آئے، چہرے پر جو داڑھی کے بال تھے وہ بالکل سفید ہو چکے تھے، چہرے سے نورانیت ٹپک رہی تھی۔ حضرت امام غزالی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا غزالی پانی لے کر کے آ۔ فرمایا حضور کنویں سے نکال کر کے رکھ دیا۔ فرمایا نہیں، میں وضو کروں گا تم پانی ڈالو گے۔ حضرت امام غزالی ان کے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں، پھر چلو میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ کلی کرتے ہیں، پھر چلو میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر چہرہ دھلتے ہیں، پھر ہاتھ کو دھلتے ہیں، اور جب پیر پر پانی ڈالنے کی بات آئی تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں پیر پر پانی ڈالنے لگا تو انہوں نے پیر سے دھکا دیا تو میں جا کر کے وہاں گرا جہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، کیچڑ میں۔ اب بتائیے کہ آپ کے لیے کوئی پانی لا کر کے دے وضو کے لیے، آپ کو وضو کروائے اور آپ اس کے بدلے میں یہ صلہ دے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ سلامت رہے گا جو مجھ کو دھکا دے گا؟ لیکن حضرت امام غزالی فرماتے ہیں چونکہ مجھ کو آخرت کی فکر تھی، مجھ کو لوگوں کو خوش نہیں کرنا تھا، مجھ کو رب کو خوش کرنا تھا، اس لیے جب انہوں نے مجھ کو دھکا دیا، پیر سے مارا، کیچڑ میں جا کر کے میں گرا تو میں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر دوسرے پیر پہ پانی ڈالا، پھر دھکا دیا، پھر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو جس بزرگ کے پاس میں اپنی اصلاح کے لیے گیا تھا انہوں نے ان کو آواز دی اور کہا کیا یہ وہی غزالی ہے جو آج سے سالوں پہلے تمہارے پاس آیا تھا؟ فرمایا ہاں حضور یہ وہی ہے۔ فرمایا نہیں، اب یہ وہ نہیں رہا، اب اس کا دل بدل چکا ہے، اس کے اوپر اب نفس غالب نہیں ہے بلکہ نفس کے اوپر یہ غالب آ گیا ہے۔ ایک کام کرو، اس کو آزاد کر دو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے اپنا صافہ اپنے سر کے اوپر سے اتارا اور اتارنے کے بعد میرے سر کے اوپر رکھا اور کہا غزالی جا، لوگ مجھ کو بھول جائے گے لیکن قیامت تک تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ وہ غزالی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ مسجد اقصیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اتنی قربانی دینے سے ایک انسان کو ملتا کیا ہے، ذرا اس کو بھی تو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام غزالی کے حوالے سے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ مسجد اقصیٰ کے صحن میں آرام فرما رہے تھے تو کیا دیکھا کہ منبر شریف لگا ہوا ہے، وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواحیں موجود ہیں اور صدر محفل کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس منبر پر میرے آقا جلوہ افروز ہیں،
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے؟ کیا یہ آپ نے ارشاد بات فرمائی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں، میں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند میری امت کے علماء ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا کوئی ایسا عالم ہو جس کی روح کو آپ یہاں پیش کر سکے، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند آپ کے علماء ہو گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کی محفل میں جس کی روح کو حاضر کیا تھا وہ حضرت امام غزالی، وہ امام غزالی، حضرت امام غزالی کو حاضر کیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو چند سوالات ہیں، میں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ کلیم اللہ حضرت امام غزالی کے پاس آئے اور کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام فلاں ہے۔ کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام فلاں ہے۔ یہاں تک پوچھا، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے۔ یعنی کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کا نام، لیکن آپ اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں، اپنے دادا کا نام بتا رہے ہیں، اپنے پردادا کا نام بتا رہے ہیں، لیکن دادا کا نام بتا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، میں ان سے ان کا نام پوچھ رہا ہوں تو اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں، اپنے دادا کا نام بتا رہے ہیں، اپنے پردادا کا نام بتا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے کلیم اللہ، اسی سے پوچھ لو آخری ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے اپنے باپ کا نام کیوں بتایا، دادا کا نام کیوں بتایا، پردادا کا نام کیوں بتایا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے امام غزالی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ انداز کلام میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ آپ ہی سے سیکھا ہے، یہ انداز کلام میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں نہ تو آپ میری امت میں ہے، نہ تو آپ میرے مرید ہو، نہ میرے آپ خلیفہ ہو، تو آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ مجھ سے تم نے یہ کلام کرنا سیکھا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ سے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قَالَ هِيَ عَصَا، اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کی تفسیر پوری آیت کو اٹھا کر کے پڑھیے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا اے پروردگار عالم، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں، اس سے میں جانوروں کو ہکاتا ہوں، اس سے میں کبھی پتیاں توڑتا ہوں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈول سے پانی نکالنے کے لیے جب رسی نہیں ہوتی ہے تو اس سے رسی کا استعمال کرتا ہوں، یعنی کہ لمبی چوڑی تمہید آپ نے باندھی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے امام غزالی فرماتے ہیں آپ سے رب نے پوچھا تھا داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ لاٹھی ہے، اس سے پتے توڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو ہکاتا ہوں، اس سے پانی نکالتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نادان کیا اتنی تمیز نہیں ہے؟ اس وقت رب کی رحمت، رب کی توجہ میری طرف مائل تھی، میں یہ سوچ رہا تھا جب تک کلام کرتا رہوں گا رب کی رحمت میری طرف مائل رہے گی۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے دنیا دار نہیں کھڑا ہے بلکہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں۔ کیوں اپنا نام بتا کر کے جلدی سے فرصت پا جاؤں؟ کیوں نہ اپنے باپ کا بھی بتا دوں، دادا کا بھی بتا دوں، نانا کا بھی بتا دوں؟ اس لیے جب تک میں آپ سے کلام کرتا رہوں گا تب تک آپ کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ میرے عزیز، ایک انسان جب نفس کے اوپر غالب آتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انسان اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نبیوں کی محفل میں جس کو چاہے اس کو حاضر فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ دوسری نشانی ہے، اس کے اوپر اور گفتگو میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا 5 نشانیاں ایسی ہیں جس سے ایک انسان کا پتہ چلتا ہے کہ رب سے وہ ڈرتا ہے۔ میرے عزیز، ان 2 نشانیوں کو سمجھے، پہلے اپنے آنکھ کی حفاظت کرے اور دل کے اندر کسی کا بغض
نہ رکھیں. تیسری پر گفتگو نہیں کروں لیکن بتا دوں تاکہ آپ ان چیزوں میں زیادہ الجھے ہوئے. تیسری چیز حضرت فقیہ ابو اللیث سے پوچھا, تیسری چیز کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا اللہ سے بندہ ڈر رہا ہے؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے, اگر یہ دیکھنا ہو کہ انسان رب سے ڈرتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ لایا کہاں سے ہے. کیا بات ہے, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. جو کھانا کھا رہا ہے, دسترخوان کے اوپر جو ہزاروں قسم کی غذائیں موجود ہیں, پتہ نہیں وہ کہاں سے کما کر کے لایا ہے, جھوٹ بول کر کے لایا ہے, رشوت لے کر کے لایا ہے, دھوکہ دے کر کے لایا ہے, کسی غریب کا حق مار کے لایا ہے, یا کسی کا مال غصب کر لیا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے لایا ہے. فرمایا جو انسان حلال رزق نہ کھائے اور یہ کہے کہ میں رب سے ڈر رہا ہوں, فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان. اور یہاں پر بھی آپ نے صرف زبانی بات نہیں کہی بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول کی حدیث پاک لائی اور فرمایا میرے عزیز ان دو جملوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور اسی پر کوشش کریں کہ قائم رہیں, اور اگر ہیں تو مبارکباد کا مستحق ہیں, اگر نہیں ہیں تو ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ سوچ لیں کہ اس پروگرام سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ انشاءاللہ اپنے نظر کی حفاظت کریں گے, دل کی حفاظت کریں گے, اور اس سے حلال. میرے آقا فرماتے اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء. میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, کون سا لقمہ؟ میرے آقا فرماتے جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, کل ملک, سارے فرشتے, فی الارض والسماء, جو زمین اور آسمان میں رہتے ہیں, لعنت, اس کے اوپر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے عزیز زمین و آسمان میں کتنے فرشتے ہیں, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ زمین و آسمان میں کتنے فرشتے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب انسان, بات ختم ہو گئی, جو بات کہنا تھی میں نے کہہ دی, تقریر بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی, لیکن ایک بات کا خلاصہ کروں, کتنے فرشتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں, کرامن اور کاتبین. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری اچھائی اور برائی کو کوٹ کرتے ہیں. یہ دونوں فرشتے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے یہ فرشتے کہتے میرے مالک جس کے اوپر تو نے مجھ کو مقرر کیا تھا اس کا تو انتقال ہو گیا, اب آسمان میں کوئی ایسی جگہ بتا جہاں بیٹھ کر تیری تسبیح بیان کرے. تو اللہ فرماتا ہے آسمان فرشتوں سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر, آسمان فرشتوں سے خالی, ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے. تو اللہ کہ وہ فرشتے کہتے مولا زمین پر کوئی جگہ بتا, فرمایا زمین بھی انسان اور جنات سے خالی نہیں ہے. تو فرمایا میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا جس کے کاندھے پر میں نے تجھ کو مقرر کیا تھا جا اسی کے قبر کے سرحانے میں کھڑا ہو جا, اور اگر وہ وفادار رسول تھا تو قیامت تک تسبیح پڑھ اور اس کے نام ایصال ثواب کرتا رہا, اور اگر وہ غدار رسول تھا تو قیامت تک جیسے اور فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے ویسے تو بھی بھیجتا رہا. زمین و آسمان میں یہ سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے. اب بتائیے ہم کتنا پاک غذا کھاتے ہیں, اب بعد میں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی, مصیبتیں گھر کا دروازہ نہیں چھوڑ رہی, مصیبت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. میاں جن چیزوں سے مقدر مصیبتیں ٹل جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان نظر کی حفاظت کرے, دل کو صاف رکھے اور حلال غذا کا اہتمام کرے. اور یہی حدیث پاک مکمل نہیں ہو گئی. میرے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ غذا پیٹ میں رہتی ہے تب تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور سنیے آخری جز, میرے آقا فرماتے وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ, اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ لوگوں کا مدد کرنا کام آئے گا اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے لیتے ہیں اور قرضدار مانگنے کے لیے آ جائے تو لاٹھی لے کر کے دوڑاتے ہیں۔ میرے عزیز ٹھیک ہے یہاں تم لوگوں کو پریشان کر لو گے، لیکن میدان محشر میں ایک ایک پائی کا تم کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حق تقاتہ، ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس لیے کہ مرنے کے بعد کسی شیخ کے یہاں نہیں، کسی منتری یا جنتری کے یہاں نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے، اور اس محفل کے توسل سے اللہ ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ راز و سلام پڑھ لیجیے کوئی پڑھائیں۔ کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں۔ اللہ مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائی لیتا ہے اور ستارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا، سبز گنبد کو آج بھی انور یہ نظارے سلام کرتے ہیں، کملی والے کا نام لے کر بے سہارے سلام کرتے ہیں، یا نبی حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دے
غم کے مارے سلام